السلام علیکم پیارے دوستوں، ہمارے چینل کلاک پر خوش آمدید۔ ہمارا آج کا موضوع ہے لونڈی مالکن کو جنم دے گی۔ آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا لیں۔ تو ہم چلتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف۔ لونڈی مالکن کو جنم دے گی۔ مسلم میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے مالکن کو جنم دے گی، اور یہ کہ تو دیکھے گا برہنہ یا ننگ ڈھڑنگ محتاج بکریاں چرانے والے اونچی اونچی عمارتیں بنائیں گے۔ ایک اور روایت ہے کہ برہنہ یا بدو حرم بیت اللہ شریف کے باہر اونچی عمارتیں بنانے کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دونوں احادیث ایک دوسرے سے مختلف ہیں، مگر دونوں پر اس وقت عمل ہو رہا ہے۔ لونڈی اپنے مالک کو جنم دے گی۔ آج کے دور کو دیکھا جائے تو اولاد جس طرح خصوصاً ماؤں پر حکومت چلاتی ہے، اسی سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ ماں نہیں، ان کی لونڈی ہے۔ خصوصاً کرپشن زدہ خاندانوں میں یہ چلن عام ہے۔ نعمت اللہ شاہ ولی نے اس بارے میں اشعار کہے ہیں، جن کا مطلب یہی ہے کہ ماں اور بیٹی میں مقابلہ ہوگا کہ کون زیادہ جاذب نظر ہے اور لوگ کس کو تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہیں۔ آج کل لونڈی غلام کا رواج نہیں رہا، تاہم قدیم بزرگوں نے اس بارے میں دوسرا موقف اپنا لیا، جو غلط بھی نہیں کہ وہ موجودہ کی طرح کا زمانہ نہیں تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد مسلمانوں کی جنگوں کے حوالے سے ذکر ہے، جن میں لونڈیاں بڑی تعداد میں جنگی قیدی بنی۔ ان کو مجاہدین میں تقسیم کر دیا گیا۔ بعد میں ان سے اولادیں ہوئیں۔ یہاں انہی اولادوں خصوصاً بیٹیوں کا ذکر ہے، کیونکہ وہ بہرحال لونڈیاں ہی تھیں۔ اپنے مالکوں کی اولاد کی مائیں ضرور تھیں، مگر ان کا درجہ لونڈی کا ہی تھا۔ لیکن سارے بزرگوں کا یہ موقف نہیں۔ کچھ بزرگ اس موقف کے بھی حامی ہیں جس کا اوپر ذکر کیا جا چکا ہے کہ اولاد نافرمان ہو جائے گی اور بیٹیاں ماؤں کے ساتھ اس طرح پیش آئیں گی جیسے وہ ان کی خادمہ یا لونڈی ہو۔ یہ دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ درست ہیں، اور غالباً حدیث مبارک میں کسی ایک نہیں بلکہ دونوں معاملات کی جانب اشارہ ہے۔ ہماری یہ اہم معلوماتی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔